पार्ट 9 आखिरी पार्ट। सरदार डाकू और इसके साथियों को चकमा देकर मैं वहां से भाग तो आई थी और रात के वक़्त गांव में भैंसों के एक बाड़े में पहुंच गई। वहां पर एक आदमी सोया पड़ा था। जब मैं इसके बिस्तर पर गिरी तो इसने मुझे चोर समझकर दबोच लिया, लेकिन जब मैंने इसको बताया कि मैं लड़की हूं और मुझे मदद की ज़रूरत है क्योंकि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, तो इस आदमी ने मुझे अपने बिस्तर पर छुपा दिया और खुद उठकर खड़ा हुआ। इसके पास असला भी था जो इसने निकाल लिया और मुझे कहा कि बेफिक्र हो जाओ, अब मैं जानूं और तुम्हारे पीछे आने वाले लोग जाने। इतनी देर में बाहर से भागते कदमों की आवाज़ करीब आ गई। इस आदमी ने पिस्तौल का रुख ऊपर की तरफ करके 2 हवाई फायर निकाले। इस वक्त कदमों की आवाज़ रुक गई। थोड़ी देर मज़ीद गुजरी तो वो देहाती जिसका नाम फजल दीन था वो बाहर निकला और आसपास देखने के बाद वापस आ गया। फिर बोला, वो चले गए हैं, मुझे तो दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आया। मेरे दिल ने शुक्रिया अदा किया कि मेरी जान छूट गई थी। फिर इस बंदे ने मुझे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। मैंने इसे कुछ बातें बताईं और बाकी छुपा ली। अब तुम्हारा आगे क्या इरादा है, इसने पूछा तो मैंने कहा कि फ़िलहाल तो कोई इरादा नहीं है, अभी दिन चढ़ेगा तो पता चलेगा कि क्या करना है, किसको तरफ जाना है। इस आदमी ने मुझे कहा कि अगर तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे घर पर रुक सकती हो, किसी की जुर्रत नहीं होगी कि तुमको मैली आंख से देख सके। मुझे बामुश्किल वक्त में इस आदमी की ऑफ़र पसंद आई। मैंने अंधेरे से इसका जायज़ा लिया। वो 50 और 55 साल का आदमी था, शक्ल से ही मजबूत और बहादुर नज़र आता था। मुझे कहने लगा कि फ़िलहाल तो मेरे बिस्तर में ही रहो, बाकी रात जो बची है इधर ही गुजारा कर लो, सुबह होते ही तुमको घर ले जाऊंगा, वहाँ तुम आराम से रहना। मैंने कहा कि ठीक है, जो आप बेहतर समझते हैं वही कर लें। मुझे इस आदमी का सहारा बहुत गनीमत महसूस हो रहा था। कहने लगा, ये भैंसें मेरी हैं और बाड़ा भी मेरा है। मैं यहाँ पर रात को अकेला ही सोता हूँ। दिन को नौकर चाकर होते हैं, लेकिन रात को वो अपने घरों को चले जाते हैं। मेरे घर में एक बेटे के सिवा कोई नहीं है। काफ़ी साल पहले घर वाली दुनिया छोड़कर चली गई थी। अब तो घर में दिल नहीं लगता। अपना ज़्यादातर वक्त इस बाड़े में गुजारता हूँ। दिन को बेटा भी ज़्यादातर यही पर होता है, लेकिन रात को घर चला जाता है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बस सुकून की कमी है। मेरा एक ही बेटा है, वो भी ज़हनी तौर पर थोड़ा सा घिसका हुआ है, लेकिन फिर भी बेटा तो है। मेरा इसके साथ दिल लगा हुआ है और इसका सहारा भी हूँ। अब बाप बेटा अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, भैंसों का दूध बेचकर गुजर बसर करते हैं और फिर भी बहुत पैसे बच जाते हैं। इस देहाती की बातें बहुत दिलचस्प थी, लेकिन मुझे नींद आ रही थी। मैं सोना चाहती थी। सारे दिन की थकन अब गालिब आ रही थी। अब वापस फार्म हाउस पर जाना मुमकिन नहीं था। मैंने इसे कहा कि चाचा, मैं तो आपके बिस्तर पर सो जाऊंगी, लेकिन आप क्या करेंगे। फजल दीन ने कहा कि मेरी खैर है, मैं तो वैसे भी थोड़ी देर में जाग जाना था। भैंसों का दूध निकालने की तैयारी करनी है, तुम सुकून से सो जाओ। जैसे आप बेहतर समझो, मैं वैसे ही कर लेती हूँ। फिर मैं कंबल खींचकर लेट गई और जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। बमुश्किल 3-4 घंटे सोई होंगी जब फजल दीन ने मुझे आवाज़ देकर जगा दिया और कहा कि चलो तुमको घर छोड़ आता हूँ। मैं इसके साथ उठकर चल पड़ी। थोड़ी ही फासले पर इसका घर था। अभी सुबह का वक़्त था और ज़्यादातर लोग सो रहे थे। मुझे घर में लेकर जाकर फजल दीन ने बताया कि इस कमरे में मेरा बेटा सोया हुआ है और साथ वाले कमरे में तुम सो जाओ। आरामदा बिस्तर पड़े हुए हैं, कोई परेशानी नहीं हुई। जब उठोगी तो मैं चक्कर लगा कर जाऊँगा और तुमको खाने और चीज़ों की ज़रूरत के बारे में समझा दूँगा। मैं एक बिस्तर में घुसकर सो गई थी। पता नहीं कितनी देर सो रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई हाथ है जो मेरे जिस्म पर चल रहा है। कभी वो मेरे चेहरे और कभी सीने की तरफ जाने लगता। पहले तो मैंने अपना वहम समझा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता
ہاتھ کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ ایک عجیب سی شکل والا لڑکا میرے اوپر جھکا ہوا میرے جسم پر یوں ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے میں لڑکی نہیں کوئی عجوبہ ہوں۔ میں فوراً گھبرا گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ لڑکا مجھے دیکھ کر پہلے تو ہنسنے لگا، پھر اس نے تالیاں بجانی شروع کر دیں جیسے کوئی عجیب سی چیز دیکھ رہی ہو۔ میں ڈر گئی تھی کہ یہ کون ہے۔ پھر میرے ذہن میں فضل الدین کی بات آئی کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو دماغ سے تھوڑا کھسکا ہوا ہے، یہ وہی ہوگا۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اب عجیب الجھن ہو رہی تھی، لیکن میں کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لڑکے کی جسامت بہت بڑی تھی، اسے دیکھ کر مجھے بڑا سا یاد آ گیا، وہ بھی اس طرح بڑی جسامت والا تھا۔ جب لڑکے نے دیکھا کہ میں اسے مسلسل دیکھ رہی ہوں تو وہ دوبارہ اٹھا، میرے پاس آیا۔ میں ڈر کے مارے بستر میں سمٹ گئی اور اس عجیب انسان کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ ڈرو مت، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا، تم میری مہمان ہو، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ عجیب لڑکا تھا، میں نے اس طرح کا انسان اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی عمر کتنی ہے، لیکن اس کی جسامت ہاتھی کے بچے جیسی تھی، لیکن دماغ اتنا ہی چھوٹا تھا، کیونکہ مجھے اس کے باپ فضل الدین نے بتایا تھا کہ یہ دماغ سے تھوڑا کھسکا ہوا ہے، مگر وہ مجھے کچھ زیادہ ہی کھسکا ہوا لگ رہا تھا۔ لیکن جب اس نے مجھ سے تھوڑی سی باتیں کی تو میرا دل اس کے خوف سے کچھ کم ہو گیا۔ میں نے اس سے بے تکلفی پیدا کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا اور پھر بولا کہ میرا نام مٹھو ہے، ابو گھر آیا تھا اور مجھے بتا کر گیا تھا کہ یہ تمہاری مہمان ہے، اس کو پریشان نہیں کرنا۔ میں نے مٹھو کی بات سن کر اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا مٹھو تم تو واقعی سمجھدار ہو، میں تمہاری مہمان ہوں، لیکن پریشان مت ہو، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں اچھا سا کھانا بھی بنا کر دوں گی۔ دراصل مٹھو کے ساتھ رہنے کے لیے اس کا اعتماد جیتنا ضروری تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ زیادہ باتیں کرے گا تو ہی میرے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، اگر وہ مجھ سے دور رہے گا تو مجھے ہر وقت اس کے رویے سے ڈر لگتا رہے گا، وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میری بات سن کر مٹھو خوش ہو گیا اور کہنے لگا یہ مجھے پراٹھے بہت پسند ہیں، میری امی مجھے اچھے اچھے پراٹھے بنا کر دیتی تھی، لیکن اب تو مجھے اچھے والے پراٹھے بھی نہیں ملتے۔ یہ بتا کر مٹھو پھر سے ہنسنے لگ پڑا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ اور مجھے کچن کا راستہ دکھا دو، پھر میں جانوں اور میرا کام، میں تم کو مزے والے پراٹھے بنا کر دیتی ہوں۔ اصل میں بھوک تو مجھے بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی اور میں نے خود بھی کھانا تھا۔ وہ اچانک سے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر کچن کی طرف آ گیا۔ یہاں دیہاتی طرز کا ہوادار لیکن صاف کچن بنا ہوا تھا، اس میں سارا سامان موجود تھا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں اچھے سے پراٹھے بنا لیے تھے۔ مٹھو پاس کھڑا تالیاں بجا رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا مار لیا ہو۔ جب میں بنا چکی تو اسے کھانے کے لیے دیے تو وہ مزے سے لے کر کھانے لگا۔ مجھے خود بھی کافی بھوک لگ رہی تھی، میں نے بھی ڈٹ کر ناشتہ کیا اور پھر چائے بنانے لگی، کیونکہ مجھے چائے بہت پسند تھی، لیکن مٹھو چائے نہیں پیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں رات کو سونے سے پہلے دودھ پیتا ہوں۔ ابھی میں چائے بنا ہی رہی تھی، فضل الدین بھی آ گیا۔ میں نے اس کے لیے بھی چائے بنائی تھی جو ہم نے مل کر پی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو، میں تم کو لا دوں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، فی الحال تو سب کچھ موجود ہے۔ کے تعاون کا شکریہ۔ اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو میری بیٹی جیسی ہو۔ ہاں مٹھو تم کو تھوڑا پریشان کرے گا، لیکن اگر اس سے دوستی کرو گی تو پھر تمہارا وقت بہت اچھا پاس ہو جائے گا۔ میں نے مٹھو کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ فکر مت کرو اور اپنے کام پر جاؤ۔ مٹھو کے ساتھ میری دوستی ہو گئی ہے اور مٹھو کو اچھا سا ناشتہ بھی کروا دیا ہے۔ میری بات سن کر فضل الدین بولا کہ ناشتہ تو اس نے میرے ساتھ بھی کیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا یہ اتنی بڑی جسامت ایسے ہی تو نہیں بن گئی، ظاہری بات ہے اس کی خوراک بھی بہت زیادہ ہوگی۔ بہرحال پھر فضل الدین واپس اپنے باڑے میں چلا گیا اور مٹھو نے سارا دن میرے ساتھ کھیلتے اور باتیں کرتے ہوئے گزار دیا تھا۔
آج وہ میری وجہ سے اپنے باپ کے پاس نہیں گیا تھا۔ سہارا دن گزر گیا تو رات کو جب میں سونے کے لیے کمرے میں لیٹی تو مٹھو نے ضد کرنی شروع کر دی۔ وہ میرے ساتھ سوئے گا اور مجھ سے کہانیاں بھی سنے گا۔ میں عجیب طرح کی صورتحال میں پھنس گئی تھی کہ مٹھو کو کیا جواب دوں۔ اگر اس کو انکار کرتی تو وہ ناراض ہو جاتا اور بچوں کی طرح رونے لگ جاتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ہی لیٹ جاؤ، میں تم کو کہانیاں سناؤں گی۔ تو وہ خوش ہو گیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ جتنا معصوم نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ چالاک ہے۔ دیر بعد سے مجھے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مٹھو نے اچانک سے ہاتھ میری نکیلی پہاڑی پر رکھ دیا اور بولا کہ یہ کیا چیز ہے؟ میں حیران سی ہو گئی اور بولی کہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مٹھو ایک مکمل مرد ہے۔ اگلی صبح چچا فضل نے کہا کہ میرے بیٹے سے شادی کرو گی، تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر اس طرح سے میرے سردار ڈاکو اور بڑے سائیں سے میری جان چھوٹی۔ اب میں مٹھو کے ساتھ اپنی اچھی زندگی خوشی